ناظرین، ڈرامہ حد کی آنے والی 61 میں کہانی اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر رشتہ ایک کڑے امتحان سے گزرنے والا ہے۔ آج کے اس تفصیلی ریویو میں ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی شہرام گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے؟ کیا سیرت جان بوجھ کر زرار کو مہک کی یادوں میں دھکیل رہی ہے، اور کیا زرار کو فریال سے اپنی منگنی پر پچھتاوا ہونے والا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہرام کی، جو اب آہستہ آہستہ زینیا کے اثر میں مکمل طور پر آتا جا رہا ہے۔ وہی شہرام جو کبھی اپنی بہن شانزے سے بے حد محبت کرتا تھا، آج اسی کے بارے میں ایسے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے جو سن کر نشاط بیگم اور معید صاحب کے دل دہل جاتے ہیں۔ شہرام نہ صرف شانزے کو ذہنی مریض قرار دینے لگا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اسے کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دینا چاہیے تاکہ وہ کسی بڑے نقصان کا سبب نہ بنے۔ یہ سن کر والدین کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے ان کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شہرام کی اپنی سوچ نہیں ہے بلکہ زینیا کی سکھائی ہوئی پٹیاں ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں نشاط بیگم کو احساس ہوتا ہے کہ معید صاحب پہلے ہی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اب اگر شہرام خود الگ رہنے کا فیصلہ کر رہا ہے تو شاید اسے روکنا حالات کو مزید خراب کر دینے کے مترادف ہوگا۔ دوسری طرف زینیا اس صورتحال کو اپنی کامیابی سمجھ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ شہرام صرف اسی کا ہو جائے، اپنے گھر والوں سے دور ہو جائے اور اس کی دنیا کا مرکز صرف زینیا بن جائے، اور فی الحال وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ سچ جاننے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے؟ مثال کے طور پر گھر میں خفیہ کیمرہ لگا کر حقیقت دیکھی جا سکتی تھی، یا پھر وہ ملازمہ جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اس کی گواہی لی جا سکتی تھی۔ مگر ظاہر ہے کہ اگر سچ اتنی جلدی سامنے آ جائے تو کہانی کا تو مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا۔ اب جب شہرام زینیا کے ساتھ الگ گھر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو نشاط بیگم دل ہی دل میں یہ طے کر لیتی ہیں کہ وقت ہی سچ کو سامنے لائے گا۔ جب شہرام اپنی آنکھوں سے زینیا کی حقیقت دیکھے گا تب اسے خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے۔ کاش کہ شہرام اس وقت صحیح فیصلہ کرتا اور آج فریال ہمارے گھر کی بہو ہوتی تو گھر کا ماحول کتنا پرسکون ہوتا۔ اب آتے ہیں زرار اور فریال کی طرف، جہاں ایک الگ ہی کھیل جاری ہے۔ فریال اور اس کی والدہ چاہتی ہیں کہ شادی جلد از جلد ہو جائے، مگر سیرت بڑی چالاکی سے اس معاملے کو طول دے رہی ہے، کیونکہ زینیا کہتی ہے کہ آپ بس کچھ بھی کر کے 2-3 مہینے تک اس شادی کو کسی طرح پوسٹ پون کر دیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ میں کیا کھیل کھیلتی ہوں۔ نہ صرف زرار خود فریال کے ساتھ منگنی توڑ دے گا، بلکہ فریال اتنی بدنام ہو جائے گی کہ نہ اسے کہیں جاب ملے گی اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوگا۔ اب حالانکہ زینیا نے سیرت سے اپنا پورا پلان تو شیئر نہیں کیا، لیکن سیرت کو لگتا ہے کہ اپنی پرورش پر پورا یقین ہے کہ ظاہر ہے زینیا میری طرح چلاک دماغ لے کر پیدا ہوئی ہے، اور اگر وہ ایسا کہہ رہی ہے تو یقیناً اس کے دماغ میں کوئی ٹھوس پلان بھی ہوگا۔ تو فی الحال سیرت پہلے تو زرار سے کہتی ہے کہ فریال اور اس کی ماں کو آخر تم سے ڈائریکٹ شادی کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ تمہاری ماں ابھی زندہ ہے؟ انہیں چاہیے تھا وہ مجھ سے شادی کی بات کریں، کیونکہ اگر سمین سیرت کے ساتھ ڈائریکٹ شادی کی بات کرتی تو سیرت خود ہی سمین کو ایسا جواب دیتی کہ سمین کی بولتی بند ہو جاتی۔ خیر، زرار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی، اس سے کیا فرق پڑ گیا اگر انہوں نے مجھ سے شادی کی بات کر لی؟ کیا آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے؟ اور ویسے بھی اس شادی کی بات کو فائنل تو آپ ہی کریں گی نا؟ سیرت فوراً سنبھل جاتی ہے، اسے یاد آتا ہے کہ پہلے بھی زرار اپنی جان لینے کی ایک بار کوشش کر چکا ہے، تو اب سیرت کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی۔ وہ چاہتی ہے زرار کے سامنے خود کو اچھا ہی شو کرائے۔ تبھی شادی کی بات کو ٹالنے کے لیے زرار سے کہتی ہے کہ بیٹا، میں خود چاہتی ہوں فریال جلد سے جلد اس گھر میں بہو بن کے آ جائے، لیکن میرے کچھ ارمان ہیں۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو میں گھر کے اوپر کے پورشن کو خوب اچھی طرح سے رینوویٹ کرواؤں گی تاکہ میری بہو اوپر عیاشی سے رہے اور اس کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہ ہو۔
زرار کو اپنی ماں کی یہ بات کوئی خاص پسند نہیں آتی، اسے سمجھاتا بھی ہے کہ امی اتنا بڑا تو گھر ہے تو اگر وہ نیچے بھی رہ لے گی مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن سیرت کہتی ہے زرار ہر بات تو میں تمہاری مان رہی ہوں، کیا تم اپنی ماں کی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے؟ اب زرار اپنی ماں کی یہ بات تو مان لیتا ہے، لیکن یہ سارا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زینیا کا پلان ہے، کسی نہ کسی طرح زرار کے دل میں فریال کے خلاف شک پیدا کر دیا جائے اور اس کے لیے وہ آفس میں زہرا کا استعمال کر رہی ہے جو پہلے ہی فریال سے حسد کرتی ہے۔ زینیا کی چال یہ ہے کہ زرار کو یہ یقین دلایا جائے کہ فریال نے اس سے محبت میں نہیں بلکہ بدلہ لینے کے لیے منگنی کی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے شہرام کو پسند کرتی تھی۔ اب جب کہ شہرام کی شادی مجھ سے ہو گئی تو فریال اسی بات کا بدلہ تم سے لینا چاہتی ہے اور میرا گھر بھی خراب کرنا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی زینیا کچھ ایسی ویڈیوز بنا لے گی جس میں شہرام اور فریال آپس میں ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوں گے، انہی ویڈیوز کو وہ زرار کے سامنے پیش کرے گی کہ دیکھ لیں بھائی، ان تصویروں میں صاف نظر آ رہا ہے کہ فریال اور شہرام آپس میں کتنے انوالو ہیں، یہ تو میں ہی جانتی ہوں کہ میں کس طرح سے یہ سب برداشت کر رہی ہوں، اور تو اور آپ ذرا سوچیں کہ شہرام کے آفس میں اتنے امپلائیز کام کرتے ہیں لیکن اس نے صرف فریال کو ہی جاب میں پروموشن دی ہے، اس کی سیلری بھی انکریز کی ہے اور اسے آفس کی طرف سے گاڑی بھی دی گئی ہے۔ کیا ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے؟ زرار بھی شاید زینیا کی ان باتوں میں آ جائے، اور ظاہر ہے کہ اپنی آنکھوں سے جب وہ شہرام اور فریال کو آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھے گا تو اسے بھی یہی شک گزرے گا کہ شاید میری بہن کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے اور فریال میری بہن کو اذیت دینے کے لیے مجھے محض مہرہ بنا رہی ہے۔ جب یہ بات زرار کے دل میں بیٹھ جائے گی تو وہ خود ہی فریال سے غصے میں آ کے سوال کرے گا اور یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں کہانی مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ ادھر شہرام بھی جب اپنے کردار پر انگلی اٹھتے دیکھے گا تو ممکن ہے وہ غصے میں آ کر فریال کو جاب سے نکالنے کا فیصلہ کر لے۔ یوں زینیا ایک ہی وار میں دو شکار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ناظرین یہ سب زیادہ دیر نہیں چلے گا کیونکہ بہت جلد مہک واپس آنے والی ہے۔ جیسے ہی مہک پاکستان آئے گی وہ تمام راز جو اب تک چھپے ہوئے تھے ایک ایک کر کے سامنے آ جائیں گے، اور تب زرار کو معلوم ہوگا کہ اس کی محبت کے درمیان اصل رکاوٹ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں سیرت اور بہن زینیا تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زرار خود بھی اب مہک کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگا ہے، خاص طور پر جب سے ڈاکٹر نمرا نے اس کی محبت کا احساس دلایا ہے تو پرانی یادیں ایک ایک کر کے اس کے دل میں تازہ ہونے لگتی ہیں۔ اسی دوران سیرت بھی ایک نئی چال چلتی نظر آئے گی۔ زرار کی سالگرہ پر بارش کے حسین ماحول میں وہ جان بوجھ کر مہک کا ذکر چھیڑے گی تاکہ زرار کے جذبات کو ابھارا جا سکے، اور جیسے ہی زرار کے منہ سے مہک کا نام نکلے گا سیرت فوراً اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ فریال کے ساتھ شادی میں جلدی نہ کرے، کیونکہ ابھی بھی تمہارے دل میں مہک کی محبت زندہ ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ مہک کے آنے کا ویٹ کرو، کیا پتہ وہ واپس آ جائے۔ تو یوں سیرت اور زینیا دونوں کی سازشوں سے زرار شادی کو تو مؤخر کر دے گا، لیکن جیسے ہی مہک واپس آئے گی ساری حقیقت زرار کے سامنے آ جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہرام زینیا کی حقیقت جان کر واپس اپنے گھر لوٹے گا، کیا زرار اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے فریال سے رشتہ توڑے گا یا نہیں، یا پھر مہک کی واپسی سب کچھ بدل دے گی۔ ناظرین، آپ کس چیز کا زیادہ انتظار کر رہے ہیں، مہک کی واپسی کا یا پھر زرار اور فریال کی شادی کا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔